اسرائیل غزہ سٹی پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 60,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیلی آفیشلز نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ سٹی کا ٹیک اوور کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی فوجی دستے غزہ شہر کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ نتنیاہو بظاہر جنگ بندی کے بجائے جنگ کو بڑھانے پر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مغربی اتحادی بھی ناخوش ہیں۔ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، مگر جبکہ اسرائیل کے اندر بھی اس فیصلے پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں، یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، مگر نیتنیاہو کسی کی نہیں سن رہے ہیں۔ اسرائیل بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہروں کے ساتھ ساتھ ہڑتالیں اور روڈ بلاکس ہوئے۔ اتوار کو احتجاج ہوا۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں اس احتجاج کی تفصیلات بتائیں اور ساتھ ہی غزہ میں سنگین انسانی المیے کو بھی دکھایا۔ اس کے علاوہ سی این این کے نمائندے نے تل ابیب میں ہونے والے بڑے احتجاجی مظاہرے سے ہونے والی تفصیلات بتائیں۔ اسرائیل بھر میں ملک گیر ہڑتال اور بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا ہے۔ اسرائیل میں ہزاروں مظاہرین نے اہم سڑکوں کو بند کر دیا اور کاروبار بھی بند ہو گئے۔ ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ غزہ میں جنگ ختم کی جائے اور وہاں موجود یرغمالیوں کی واپسی کے لیے معاہدہ کیا جائے۔ سی این این کا نمائندہ اس وقت تل ابیب کے ہاسٹیجز اسکوائر میں موجود ہے۔ جتنے لوگوں کو ہم نے سڑکوں پر اور ارد گرد کے علاقوں میں دیکھا ہے اور جتنے مجموعے سے ہم نے گزرنے کی کوشش کی ہے، جن میں کچھ کامیابی ملی اور کچھ نہیں، کیونکہ سڑکیں بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں۔ اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسرائیل میں اب تک کا سب سے بڑا یا کم از کم سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ ہے جو ہم نے جنگ کے آغاز سے اب تک یعنی تقریباً 2 سالوں میں دیکھا ہے، اور یہ سب صرف پچھلے 1 ہفتے میں منظم کیا گیا ہے۔ منتظمین نے، جن میں یرغمالیوں کے خاندان اور 7 اکتوبر کو مرنے والوں کے خاندان شامل ہیں، ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی تھی اور یہ پورا دن جاری رہی۔ صرف میرے ارد گرد ہی اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد موجود ہیں، اور جتنا آپ ہوسٹیجز اسکوائر کے قریب جاتے ہیں جو کہ ہم سے چند 100 میٹر پیچھے ہے، اتنا ہی ہجوم بڑھتا جاتا ہے۔ آپ شاید وہاں سے نعرے بازی کی آواز، ڈھول کی تھاپ، شور اور آوازیں سن بھی سکتے ہیں، اور اسی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں۔ یہ سب آج صبح 6:29 پر شروع ہوا۔ یہی وہ وقت ہے جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس کا حملہ ہوا تھا، اس لیے یہ وقت بہت علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ احتجاج کی ابتدا بڑے شہروں کے مرکزی چوراہوں کو بند کرنے سے ہوئی، جب مظاہرین نے سڑکوں پر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے بڑے بڑے چوراہے بند کر دیے، وہاں سے یہ احتجاج بڑھتا گیا اور پورے دن پر پھیل گیا۔ ہم نے اسرائیل بھر میں مظاہرے دیکھے جن میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ کچھ مظاہرین نے وزیر اعظم نیتنیاہو کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ پھر یہ سب ایک مارچ کی شکل اختیار کر گیا جسے ہم نے فالو کیا، جو ہوسٹیجز اسکوائر کی طرف گیا۔ آخرکار ہوسٹیجز اسکوائر مظاہرین سے بھر گیا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ صرف اسکوائر میں ہی 3 لاکھ بلکہ شاید 4 لاکھ تک لوگ موجود ہیں، اور ارد گرد کی سڑکیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جنگ کے خاتمے کے مطالبات کے ساتھ ساتھ بقیہ 50 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے نعرے واضح طور پر سنائی دے رہے ہیں، جن میں سے 20 کے بارے میں اب بھی یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ سب کے باوجود اسرائیلی فوج غزہ سٹی پر قبضے کی تیاریاں کر رہی ہے۔